وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ذات برادریوں پر بات ہے کہ غیر برادری میں شادی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم ارائی ہیں تو ہم مغلوں کے اندر رشتہ نہیں کر سکتے، مغل کہتے ہیں جی ہم مغل ہیں ہم شیخوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کر سکتے، یا شیخ کہتے ہیں جی ہم جٹوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کر سکتے، جٹ کہتے ہیں جی ہم راجپوتوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کر سکتے، بٹ کہتے ہیں جی ہم بھی کسی اس طرح کی برادری غیر برادری کے ساتھ رشتہ داری نہیں کر سکتے، ہم اپنی کاسٹ دیکھیں گے۔ تو لیکن یہ بھائی یہ خود بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں، شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی، جی یہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں تقوی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قوم قبیلے یہ تو پہچان کے لیے ہے نا بس، باقی یہ شریعت نے نہیں کہا کہ جی اپنی برادری کے اندر ہی رشتہ کرنا ہے بیٹی بیٹے کا، غیر برادری میں نہیں کر سکتے، یہ شریعت نے نہیں کہا، ہمارے خود بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں۔ جی اگر اچھا رشتہ مل جائے کسی اور برادری کا بھی ہو تو پسند آ جائے تو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں تنکح المرأۃ لاربعین کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے نکاح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار دیا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، یعنی مال کی وجہ سے کہ یہ مالدار ہے ان کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کے یا بیٹی کا، ولحسبہا یہ حسب و نسب کے اعتبار سے ٹھیک ہے ان کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہیں، وہ ولجمالہا خوبصورتی کی وجہ سے کہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا بڑا خوبصورت ہے، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی بڑی خوبصورت ہے ہمیں پسند ہے، تو آپس میں رشتہ داری جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، برادری کی کوئی قید شریعت نے نہیں لگائی۔ پھر آگے فرمایا کہ دین کو جو ہے نا وہ ترجیح دو، جی فظفر بذات الدین تربت یداک، تو اس لیے یہ نکاح کا جو ہے نا مال کی وجہ سے حسب و نسب کی وجہ سے جمال کی وجہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ترجیح جو ہے وہ دینداری کو دینی چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔